ہم سب جانتے ہیں کہ 90s میں جب بھارت میں اکانومی کرائسس آیا تھا، اسی طرح کی ایک سکیم بھارت میں بھی 90s میں، ارلی 90s کی یہ بات ہے، جب شروع کی تھی تو کافی زیادہ بھارتیوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا اور ان کو فائدہ بھی بہت ہوا تھا. تو اب پاکستان میں یہ سکیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک فائدہ دے سکتی ہے ہماری اکانومی کو، اور سب سے بڑھ کر کیا اوورسیز پاکستانی اٹریکٹ ہوں گے اس سے؟ جی تھینک یو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بالکل بہت اچھا اقدام ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہماری اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی غالباً سپٹمبر کے مہینے میں، بلکہ یہ سیکنڈ میٹنگ تھی، اور جیسا آپ نے شروع میں کہا اپنے انٹروڈکشن میں کہ ہندوستان نے بھی جب 1991 میں انڈیا فیس سیریس بیلنس پیمنٹ کرائسس، تو انڈیا نے بھی اس وقت نان ریزیڈنٹ انڈین بانڈ فلوٹ کیا تھا، اور غالباً مجھے یاد ہے کہ 20 سے 25 بلین ڈالر انڈیا کو ملا تھا اس میں. لیکن انڈیا کی آبادی بہت زیادہ تھی، ان کے ایکسپیٹریٹ بہت زیادہ تھے، تو ہمیں بھی امید ہے کہ میرے کیلکولیشن کے مطابق میں نے رکھا تھا کہ کوئی سال کے اگر $500 ملین بھی آ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑے اس میں سہولت ہوگی. ڈاکٹر صاحب اب 3 سالوں کے لیے اس پر جو انٹرسٹ ریٹ کی آفر کی گئی ہے 6.7، آج سے 3 مہینہ پہلے کا لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کچھ ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ 500 ملین ملے، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی کم ملے گا. اب آئی ڈونٹ نو کیوں وہ سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے، وہ اگری کرتے ہیں، زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں شاید تھوڑا سا ریٹرن جو ہو اگر 7% ہوتا، اس لیے کہ رسک پاکستان میں تھوڑا بڑا ہے. مگر برٹن میں مثال کے طور پہ اس وقت پاؤنڈ کے لون اگر آپ لیں تو 4% پہ آپ کو مل جاتا ہے. ہم دے رہے ہیں 6.25 3 سال کے لیے، 4 اس میں ہے فرق بالکل صحیح، مگر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جنرلی اسپیکنگ بڑا اچھا سٹیپ ہے. انشاءاللہ اس سے اچھے پیسے آئیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ ملک دیوالیے کی حالت میں ہے، IMF کے پاس بھی جائیں گے، جبکہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ چائنا سے بھی $2.5 بلین مل گیا، سعودی عرب سے بھی پیسے مل گئے، UAE سے بھی پیسے مل گئے. کیا اب بھی IMF جانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ انڈر دی چینجنگ گلوبل اسٹریٹجک انوائرمنٹ پاکستان جو ہے ماضی میں جاتا رہا ہے IMF میں، لیکن اس وقت وہ امریکہ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا، آج اس کے رانگ سائڈ پہ کھڑا ہے. تو اس لیے یہ IMF وہ IMF نہیں ہوگا جو پچھلی والی حکومت کے ساتھ میں تھا. یہ وہ IMF ہوگا جس کی دونوں آنکھیں جو ہیں پیچھے کی طرف چلی جائیں گی. تو یہ بالکل ڈیفیکلٹ قسم کا IMF ہوگا. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں یہ پرائم منسٹر کو بھی اس کا علم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ سعودی عرب اور قطر، UAE، چائنا ادھر وزٹ کرتے رہے. ہر جگہ سے آپ کے پاس ڈالر بھی آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دس از ون وے ٹو برج یور فائنینسنگ گیپ. ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ میں گیپ ہے، تو اگر ان پاکستانیوں سے نہ لے تو کسی اور سے تو جا کے لیں گے نا آپ. جس سے بھی لیں گے وہ دنیا جہاں کے انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے ہم یورو بانڈ فلوٹ کر دیں، چاہے ہم اسلامک بانڈ سکوک فلوٹ کریں، تو وہ مور اور لیس اسی رینج میں انٹرسٹ ریٹ میں آئے گا. تو کیوں نہ پاکستانیوں کو دیا جائے؟ الٹیمیٹلی یہ پیسہ پاکستان میں ہی واپس آنا ہے. اگر کوئی پاکستانی اب دیکھنا ہے کہ پاکستانیوں کو اٹریکٹ کیسے کرے گا، جب وہ ارن کرے گا تو یہی لے کر آئے گا. لیکن پاکستانیوں کو اس کے لیے اٹریکٹ کرنا ضروری ہے نا. آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے ایک اسٹرانگ مارکیٹنگ کی ضرورت ہوگی انہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے صرف بانڈ فلوٹ کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی اور کوئی ویب سائٹ دے دیا، تو میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ شاید وہاں تک لوگوں تک نہ پہنچے. تو میری تو پروپوزل یہ ہے کہ ہوگی کہ گورنمنٹ کے لیے کہ ایک روڈ شو کا انتظام کیا جائے، جہاں جہاں میجر چنک پہ پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر فائنانس منسٹر، گورنر اسٹیٹ بینک جائے لوگوں کو اور بتائیں وہاں پر روڈ شو کے طور پہ، یہ مارکیٹنگ کریں ان کی. آپ دبئی میں چلے جائیں، آپ ابو دھابی میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، اس طرح کی جو ملک ہے وہاں پر جب ہم
یورو بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، ہم اسلامک بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، تو وہاں بھی جا کر ہم مارکیٹنگ تو کرتے ہیں، وہاں بھی جا کے پریزنٹیشن دیتے ہیں، اور فائنینشیل مارکیٹس میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو جہاں جہاں میجر چنک ہیں پاکستانیوں کے، وہاں ضرور جائیں۔ ہمیں ملیشیا کو نہیں بھولنا چاہیے، بہت یعنی مڈل ایسٹ کے بعد جہاں سے زیادہ ریمیٹنس آ رہا ہے وہ کوالالمپور سے، ملیشیا سے بھی آ رہا ہے، تو وہاں بھی ایک جا کے روڈ شو کر لیں، وہاں جا کے پاکستانیوں کو بتائیں۔ وہی نا، ایک اسٹرانگ مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ اگر صرف آپ نے بینکوں پہ چھوڑ دیا، جی اگر صرف بینکوں پہ چھوڑ دیں گے تو شاید اتنا زیادہ یہ پاپولر نہ ہو سکے۔ صحیح۔ بینک میں کسی کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ جا کے آپ کے لیے مارکیٹنگ۔ بھٹی صاحب، ایسی سچویشن میں جب پاکستان کی جو معاشی صورتحال اتنی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے کہ یہاں پر انویسٹ کیا جا سکے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس میں رسپونڈ کریں گے، اس میں انویسٹ کریں گے پاکستانیز؟ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو امریکہ جو ہے وہ زیادہ تر کہہ رہا ہے کہ سافٹ ایٹیٹیوڈ لو، اس لیے ہم بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ آن دی افغانستان ایشو۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی مشکلات جو ہیں فائنینشیل تھوڑے اچھے ہو جائیں۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ ان کو مدد کریں گے تو وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ملے گا تمہیں، مگر میں کچھ اور سنا ہوں۔ میں نے یہ سنا یہ ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایس کو پرواہ نہیں ہے، آپ ان سے 3 بلین لیں، 6 بلین لیں، 9 بلین لیں، ان کی جو کنڈیشنالٹیز ہو رہی ہیں وہ آلموسٹ سیم ہوں گی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا 92 بلین کا ڈیٹ ہے۔ اب بھائی 92 بلین کا ڈیٹ آپ کیسے پیسے اس کو واپس کریں گے؟ ان ادر ورڈز آپ کا کیش فلو کیا ہے؟ آپ کو ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے، آپ کو سبسڈیز کم کرنا پڑے گا۔ وہ ہر وقت وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ پیسے آپ واپس کیسے کریں گے۔ تو میرا خیال میں شازیہ، میرا مطلب گیس مہنگی ہو رہی ہے نا، تو وزیر پیٹرولیم نے یہی تو آج کہا ہے کہ اتنا خسارہ ہم کیسے پورا کریں گے، اتنے بل آ رہے ہیں گھروں میں اور اتنے آپ اس کو گیس میں تو حیران رہ گئی ان کی یہ منطق سن کے کہ خسارہ کیسے پورا کریں گے۔ شازیہ میں عرض کروں؟ جی بھٹی صاحب۔ شازیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیک ڈور ڈپلومیسی میں آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے اور ان کی شرائط کے مطابق ہی جانا ہے۔ یہ بات آپ آج نوٹ کر کے رکھ لیں، پروگرام کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ میری وزارت خزانہ کے اہم ترین شخصیت سے بات ہوئی ہے، اچھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو معاشی طور پہ تباہ حالی میں پاکستان ملا ہے نا، تباہ حالی میں آپشن کوئی نہیں ہے۔ آپ فی الحال 2-3 ملکوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، 1 سال بعد کیا ہوگا جب واپس کرنا ہوگا؟ تو آئی ایم ایف کے پاس آپ نے جانا ہے اور انہی کی شرائط کے مطابق جانا ہے۔ ٹیکسز بھی لگیں گے، مہنگائی بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے۔ کتنے دن اور مزید نکال لیں گے؟ وینٹیلیٹر پہ جب کوئی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا بچنا۔ تو آئی ایم ایف کے پاس جانا تو شاید بری بات نہیں، ہاں ان کے جو لیے ہوئے کرتے ہیں اسے بہتر طور پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جائے تو بہتر ہے۔ ماضی میں خاطر ہے، اگر عمران خان صاحب لیکیج روک لیتے ہیں قرضہ لے کے تو بہتر ہوگا، لیکن جانا ہے، یہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں حصہ۔ بالکل، ہم نے ریکارڈ کر لیا اور جب چلے گئے ہم ضرور آپ کا یہ شارٹ چلائیں گے کہ بھٹی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم ضرور جائیں گے۔